اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا شان بصیرت کے معزز محترم اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کا الحمدللہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم پیج نمبر 181 پہ پہنچ چکے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اور یہاں پہ کوئی ہیڈنگ موجود نہیں ہے۔ سال ہجری 1261 یعنی 1261 ہجری شمسی میں ہندوستان کے مدارس سے دینیہ اور وہاں کے علماء کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے میں گیا تھا۔ جامع مسجد دہلی سال ہجری 1361 جامع مسجد دہلی کے قریب ایک ضعیف آدمی پریشان حال پرانا لباس پہنے ہوئے، البتہ صاف ستھرا لباس زیب تن کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ میرا نام لے کر مجھے پکارا اور کہا، آؤ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر درد دل کی بات کرتے ہیں، آؤ دل جلے مل کر بیٹھیں۔ اس کام کو انجام دینے میں کس قدر تو نے استفادہ کیا ہے، یہ لوگ آدم نہیں بنیں گے۔ ان تمام لوگوں یعنی جامع مسجد دہلی کے اطراف میں جو افراد رہتے تھے اور روئی دھننے کا کام کیا کرتے تھے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ان تمام لوگوں میں ایک بھی آدمی نہیں بنے گا۔ میں نے اسے کہا کہ اس وقت 3 موضوع کے بارے میں مجھے بہت تعجب ہوا۔ نمبر 1 کہ آپ نے کیسے میرے نام کا پتہ چلایا؟ کیا ممکن ہے کہ آپ بتائیں؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر آپ بھی تھے اور میں بھی موجود تھا، دوسرے لوگ آپ کو اس نام کے ساتھ بلاتے تھے تو میں نے بھی یاد کر لیا۔ نمبر 2 میں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ آدم نہیں؟ آپ ان کے متعلق کیوں برا گمان رکھتے ہیں؟ مگر انسان کو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیا نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ یاد خدا نہیں کرتے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ سب حیوانی صفات رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے سیرت بھی حیوانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ میں اہل درد اور دل جلا اچھا آدمی ہوں کہ آپ نے ان تمام اشخاص میں سے مجھے انتخاب کیا؟ جس وقت تک میں گفتگو کرتا رہا اس وقت تک اس پیر مرد پریشان حال نے کوئی بات نہیں کی، فقط کسی وقت ایک سرد آہ کھینچتا تھا، بلکہ میری گفتگو کے بعد بھی اس نے خاموشی اختیار کی اور کوئی کلام نہ کیا۔ میں وہاں سے چلنے لگا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھو۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اس کے پاس بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی اس نے کوئی بات نہ کی۔ البتہ اسی دوران اس نے جیب سے ایک عطر کی شیشی نکالی تاکہ مجھے عطر لگائے۔ میں نے اس بنا پر معذرت کرنا چاہی کہ شاید یہ بت پرست ہو، عطر اور شیشی نجس ہوگی، مگر قبل اس کے کہ میں معذرت کرتا اس نے کہا، نہیں، میں مسلمان ہوں، میرا ہاتھ نجس نہیں ہے، لہٰذا اس نے مجھے عطر لگایا۔ عطر بہت خوشبودار تھا۔ اس مقام پر مجھے اس پر یقین پیدا ہوا کہ بہت فراست کا مالک ہے، لیکن ابھی تک میں اس کی غیب گوئی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس بنا پر جب میں وہ مجھے عطر لگانا چاہتا تھا، ممکن تھا کہ وہ اپنی فراست کی وجہ سے میرا چہرہ دیکھ کر میری طرف متوجہ ہو جائے کہ میں عطر نہیں لگوانا چاہتا، لیکن اس کے بعد کافی دیر تک اس نے اپنے سر کو نیچے جھکا رکھا تھا اور پھر بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا اس لیے کہ وہ گفتگو کرے۔ میں نے پوچھا، ایک ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں جو عام آدمیوں سے بالا تر ہو۔ جی ہاں، چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ زیارت کروں، لیکن اس کی رہائش کا علم نہیں۔ اگر آپ کو علم ہو تو رہنمائی فرمائیں۔ اس نے کہا، میں نے اب آپ کے دل کی کیفیت کی طرف توجہ کی۔ جس شخص کی تلاش میں تم ہو، آپ حضرت بقیت اللہ حجت ابن الحسن علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ نہیں بتا سکتا کہ حضرت کہاں ہیں، اس لیے کہ وہ ایک لحاظ سے ہر جگہ موجود ہیں اور دوسرے لحاظ سے لہجہ بلہجہ اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا سکتا ہوں جس کے ذریعے ہر رات آپ حضرت کی زیارت کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کون سا وظیفہ ہے؟ اس نے بتایا، مرحوم حاجی نوری علیہ الرحمہ نے کتاب جنت الماوا کے آخر میں اس کے متعلق چند طریقے لکھے ہیں، لیکن اگر آپ ان سب پر یا بعض طریقوں پر عمل کریں تو اپنا مقصد پا لیں گے۔
میں نے پوچھا آپ کے پاس کوئی اپنا طریقہ نہیں ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ آپ کے لیے ایک چیز بیان کروں مگر تجھے میری بات پر یقین ہی نہیں، لہٰذا میں کیوں اپنے آپ کو معطل کروں؟ میں نے کہا میں کیسے آپ کی گفتگو پر یقین کروں؟ اس نے کہا میں ایک وظیفہ آپ کو بتلاتا ہوں، جس وقت آپ پڑھیں گے امام زمانہ علیہ السلام کی خواب میں زیارت کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کسی دوسرے آدمی کو نہ بتانا ورنہ اثر ختم ہو جائے گا۔ چونکہ اس نے ایک ایسی شرط لگا دی تھی جس کی بنا پر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ وظیفہ دعا ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے اس کے پاس نہیں پہنچا، ورنہ تمام لوگوں کے لیے وظیفہ فائدہ مند تھا۔ میری طرف سے دوسرے افراد کو بیان کرنے میں اثر ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال میں اس سے جدا ہوا اور دوبارہ اس سے ملاقات نہ ہوئی، لیکن کئی سالوں کے بعد میں نے کتاب جنت الماوا کے آخر میں دیکھا تو وہاں 10 عدد وظیفے درج تھے جن کے ذریعے انسان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر ایک معصوم بالخصوص حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی عالم خواب میں زیارت کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہے، اور ان دستورات کو میں یہاں پر درج کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جب بستر پر سونے لگو تو اس وقت پڑھو اللہم انی اسألک یا من لطفہ خفی وایادیہ باسط لا تنقضی اسألک بلطفک الخفی الذی ما لطفت به لعبد الا کفى ان ترینی مولاي علی بن ابی طالب علیہ السلام فی منامی۔ البتہ لفظ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جگہ پر حجت ابن الحسن علیہ السلام یا تمام ائمہ معصومین کے نام لے سکتا ہے جس کی زیارت کرنا مقصود ہو۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کا وظیفہ کرتا ہے، یعنی دن اور رات میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے، تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو خواب میں ضرور دیکھے گا، اور اس معصوم کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنا چاہے حضرت سے طلب کرے، خداوند کریم انشاءاللہ اس کو عطا کرے گا۔ تیسرا نقطہ، جو انسان بھی غروب آفتاب کے وقت سورہ قدر کی 100 مرتبہ تلاوت کرے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا جس معصوم کی زیارت کرنے کی نیت کرے گا، بالخصوص حضرت ولی العصر علیہ السلام کو عالم خواب میں دیکھے گا۔ نمبر 4، جو آدمی بھی سورہ جن کی تلاوت ہمیشہ کرتا رہے گا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہم السلام یا جس کی بھی زیارت کرنے کی نیت کرے گا، انشاءاللہ عالم خواب میں ان کی زیارت نصیب ہوگی۔ نمبر 5، جو شخص شب جمعہ آدھی رات کے وقت سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا، اسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہم السلام میں سے جس کی بھی زیارت کا قصد کرے گا، انشاءاللہ اس کی زیارت ضرور ہوگی۔ نمبر 6، جو شخص 7 روزے رکھے اور رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر 7 مرتبہ دعائے مجید پڑھے، تو اسے حضرت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا جس معصوم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ عالم خواب میں اس کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ نمبر 7، جو انسان رات کو سوتے وقت وضو کر کے صحیفے کی دعا جو محیج الدعوات میں نقل کی گئی ہے 5 مرتبہ پڑھے، تو اس کو حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا جس معصوم کی زیارت کا ارادہ کرے گا، انشاءاللہ خواب میں اسی کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ نمبر 8، جو آدمی نماز ظہر سے پہلے 21 مرتبہ اور نماز ظہر کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام میں سے جس معصوم کی زیارت کا قصد کرے گا، انشاءاللہ اسے مقصود کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ نمبر 9، جو شخص نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، جو سورت چاہے اس میں پڑھے، نماز کے بعد اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا 4 معصومین علیہم السلام میں سے جس کسی کی بھی زیارت کا ارادہ کرے گا، انشاءاللہ اس کو عالم خواب میں اسی کی زیارت ہوگی۔ یعنی یہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نور النور یا مدبر الامور بلغ منی
روح محمد وأرواح آل محمد تحیۃ وسلاما۔ نمبر 10، جو شخص نماز تہجد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ کوثر اور 1000 مرتبہ درود پڑھے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا ائمہ اطہار علیہم السلام میں سے جس کی بھی زیارت کا قصد کرے گا انشاءاللہ عالم خواب میں اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ یہاں پر ایک ضروری نقطہ بیان کرنا لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا مطالب بزرگ علماء نے تحریر فرمائے ہیں۔ وہ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ اگر اس قسم کا فرمان نظر سے گزرے اور بیان کیا جائے مگر حقیقت میں وہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل کیا گیا ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی کتاب میں درج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں تقریباً علم کی منزل تک گمان ہے اور مطمئن ہے کہ یہ تمام دستورات ائمہ اطہار علیہم السلام سے نقل کیے گئے ہیں اور رجا کی نیت سے ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی مذکورہ بالا وظیفے کو انجام دیتا ہے اور جس کی زیارت کا قصد کیا تھا اس کی زیارت نہیں ہوئی تو اسے یوں خیال کرنا چاہیے کہ شاید وہ ہستی خواب میں آئی ہو مگر بھول گیا ہو، یا یوں گمان کرے کہ شاید سوتے وقت رات کے پہلے حصے میں خواب آیا ہو اور صبح تک بھول گیا ہو۔ اگر کوئی آدمی درجے ذیل دستورات پر عمل کرے تو امکان ہے کہ اسی رات کو خواب وہ نہیں بھولے گا۔ کون کون سے دستورات ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، اس قسم کے وظائف انجام دے کر زیادہ لمبی نیند نہیں سونا چاہیے، کیونکہ لمبی نیند خواب کو بھول جانے کا سبب بنتی ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا سوئے۔ دوسرا، اس طرح کا وظیفہ انجام دینے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے۔ نمبر 3، جب انسان سونا چاہے اس وقت صرف ان چیزوں کو ذہن میں رکھے جن کا خواب دیکھنے کا ارادہ کیا، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو ذہن میں نہ لائے۔ چوتھا، جہاں تک ممکن ہو سوتے وقت مالی سوچ خصوصاً جنسی خواہشات کو ذہن میں نہ لائے، اس قسم کی مادی اور نفسانی خواہشات سے خیالات کو پاک رکھے۔ پانچواں، طہارت اور وضو کے ساتھ سوئے۔ چھٹا، سوتے وقت آیت الکرسی کی اس نیت سے تلاوت کر کے سوئے کہ مجھے خواب نہیں بھولے گا، انشاءاللہ اپنی مراد کو پا لے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دور میں تمام لوگوں میں سے زیادہ عشیان حیدر کرار کو حضرت بقیت اللہ روحی الفدا علیہ السلام کی ملاقات اور خواب میں زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اگر جاگتے وقت ائمہ معصومین کے حرموں میں زیارت پڑھنے میں مشغول ہوں یا مسجد الحرام میں طواف کعبہ میں مصروف ہوں یا میدان عرفات، مشعر الحرام، مزدلفہ، مقام منی میں وقف کریں تو انہیں چاہیے کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کے جمال کی طرف تمام حواس کو قائم رکھتے ہوئے متوجہ رہیں، دیدار کے انتظار کریں۔ اگر سوئیں تو اس نیت سے کہ انشاءاللہ تعالی نیند کی حالت میں حضرت کے جمال مقدس کی زیارت ہوگی۔ جس انسان کا عقل صحیح و سالم ہو اور صفات انسانی اس میں موجود ہوں تو وہ کرۂ ارض پر انسانی کامل سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوگا، اور اس زمانے میں انسان کامل وجود مقدس حضرت ولی العصر علیہ السلام کے وجود مقدس میں منحصر ہے۔ ہمیشہ ان کی محبت اور عشق دل میں ہونا چاہیے، بیداری اور نیند میں صرف انہی کو دیکھنا چاہیے، کم از کم اس کی زیارت تو کرے، اس لیے کہ علمی اور عقلی اعتبار سے ہر چیز اپنے مرکز کی طرف کشش رکھتی ہے اور انسان کو انسان کامل کی طرف کشش رکھنا چاہیے اور ہمیشہ حضرت کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے۔ کم از کم اپنے حضرت بقیت اللہ روحی الفدا علیہ السلام کے درمیان جو پردے حائل ہیں ان کے زائل ہونے کی دعا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع جاری کرے، لیکن اتنا حد سے نہ بڑھ جائے کہ حضرت کے وجود مقدس کو تکلیف ہو۔ اس بارے میں مرحوم حاجی نوری نے کتاب جنت المأویٰ میں نقل کیا ہے کہ عمر پاشا جب عراق کے بادشاہ تھا، رعایا پر بہت زیادہ سختی کرتا تھا، فوجی تربیت لازمی تھی، عالم ہو یا جاہل، شریف ہو یا غیر شریف، سب ان کی نظر میں برابر تھے، تکالیف اور مصائب انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ عراق میں مرحوم سید الشعراء اور ایام شعراء صالح متقی سید حیدر علی ایمان اور تقوی میں کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فصاحت و بلاغت بطور نعمت عطا ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک قصیدے میں آہ و فریاد کی۔ قصیدہ بہت طولانی ہے، اس لیے اسے لکھنے سے اجتناب کرتے ہیں، صرف وہ حکایت درج کرتے ہیں جو اس قصیدے کے بارے میں مشہور ہے۔ اس قصیدے میں ظالموں کے ظلم اور شیعوں پر تکالیف اور مصائب کی شکایت کی گئی
اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے جلدی ظہور کا تقاضا کیا گیا۔ حاجی نوری مرحوم لکھتے ہیں کہ نجف اشرف کے مجاوروں میں سے ایک نیک آدمی حضرت بقیت اللہ روحی الفدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کو کچھ ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سید حیدر کو کہو کہ مجھے اس قدر اذیت نہ کرے، اس لیے کہ حضور میرے بس کی بات نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کچھ مدت کے بعد آپ کی تکالیف اور مصائب کو دور کر دے گا۔ اس داستان سے اور اس کے علاوہ سینکڑوں علمی اور عقلی دلائل سے استفادہ ہوتا ہے کہ ظہور امام علیہ السلام خداوند کریم کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں، اور خود حضرت بقیت اللہ روحی الفدا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اذن کے بغیر ظہور، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ظہور نہیں فرما سکتے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالت انتظار میں رہیں، ظہور امام کے انتظار کریں اور اپنا تزکیہ نفس بھی کریں، اور ظہور امام کا انتظار کرنا بھی تزکیہ نفس کے لیے درس ہے، ہر وقت انتظار میں رہنا چاہیے۔ اس زمن میں توضیح کا انتظار ایک سا زندہ درس ہے، بہت واضح ہے، ایک مثال کے ساتھ مطلب بالکل واضح ہو جائے گا۔ مثلاً اگر آپ ایک عزیز ترین مہمان یا ایک طاقتور آدمی یا ایک سردار جس کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں، اس کے ساتھ آپ کو بہت محبت ہو اور وہ آپ کو کہے کہ میں آج کے بعد چند دنوں تک کسی وقت بھی آؤں گا، اسی زمن میں وہ کہے، یا آپ اس کے مزاج سے آگاہ ہوں کہ اس کی پذیرائی کے لیے صاف ستھرا کمرہ ہونا چاہیے، جب آپ اس کے انتظار میں ہیں آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کہیں جس وقت وہ آئے گا اس وقت کمرے کو صاف کر لیں گے یا ہر وقت صاف رکھیں گے اور اس کے آنے سے پہلے اس کے مزاج کے مطابق ضروریات کو آمادہ رکھیں گے نا، اور ہمیشہ اس کے ذوق کے مطابق کمرے کو صاف ستھرا رکھیں گے؟ یہ فطری سی بات ہے کہ اگر اس سے محبت یا ڈر ہے تو اس کے رہنے سہنے کی جگہوں کو پاک و صاف رکھنے میں ایک لہجہ بھی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم حضرت بقیت اللہ روحی فدا کے ظہور کا انتظار رکھیں اور ہمیں علم نہ ہو کہ کس دن کس وقت ظہور فرمائیں گے، ان سے دوستی کا اظہار بھی کریں اور یہ بھی آرزو ہو کہ ان کے مقربین میں جگہ ملے، تو پھر بری صفات اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوگا۔ نیز اچھی صفات، اخلاق اسلامی اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے اپنے اندر پاکیزہ عادات اور صفات پیدا کرنی ہوں گی۔ یہ طبعی چیز ہے کہ حضرت کی ملاقات کے لیے اپنی ذات کو آمادہ کر کے ان کی حفاظت کریں اور ہمیشہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کی رضا کے طلبگار بنیں۔ سینکڑوں افراد کو دیکھا ہے کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور حضرت کے ظہور کے انتظار میں ہیں، ہر اعتبار سے یعنی اخلاقی اور تقوی کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے افضل ترین عمل ظہور کے انتظار کو بیان کیا ہے۔ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے ظہور کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں کسی کو دخالت کا حق نہیں ہے۔ ہیڈنگ 7 دن امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں گزارے۔ حضرت بقیت اللہ روحی الفدا کسی وقت بھی اپنے دوستوں کو حزن و اندوہ میں گھیرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر کوئی مشکل پیدا ہو تو خود حضرت پنہائی یا اشکارا تکلیف کو دور کرتے ہیں، اسی لیے وہ مہربان امام اور انس و جان کا مولا ہے۔ کتاب معجزات و کرامات میں نقل کیا گیا ہے کہ عالم جلیل زاہد بے بریل جناب آقا حاجی سید عزیز اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں جس زمانے میں نجف اشرف میں قیام پذیر تھا، عید الفطر کے دن میں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ گیا اور مدرسہ صدر میں ایک دوست کے پاس مہمان ٹھہرا۔ میں زیادہ تر وقت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں گزارتا تھا۔ ایک دن جب میں مدرسے سے واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ چند دوست اکٹھے ہیں اور واپس نجف اشرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ کب نجف اشرف واپس آئیں گے؟ میں نے کہا آپ جائیں، میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر خدا ہی کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں، میں یہیں سے خدا کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں نے امام حسین علیہ السلام کے قبہ کے نیچے دعا کی ہے کہ میں اپنے محبوب کے پاس پیدل جاؤں اور ایام حج میں مکہ مکرمہ میں گزاروں۔ تمام دوستوں نے میری سرزنش کی اور کہا یوں معلوم ہوتا ہے کہ کثرت عبادت اور ریاضت کی وجہ سے آپ کا دماغ خشک ہو گیا ہے اور دیوانے ہو گئے ہیں۔ اس کمزوری کے ساتھ
بیابانوں میں کس طرح سے پیدل سفر کریں گے؟ پہلی منزل پر ہی اگر تو عرب بدوؤں کے ہاتھ لگ گئے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ دوستوں کی سرزنش کا مجھ پر بہت اثر ہوا، دل ٹوٹ گیا۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کمرے سے باہر آیا، سیدھا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں گیا۔ مختصر سی زیارت پڑھنے کے بعد بالائے سر ایک کونے میں بیٹھ گیا، گریہ و نالہ کرتے ہوئے دعائے توسل پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ میں نے دیکھا اچانک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کا ہاتھ میرے شانے پر لگا اور فرمایا، کیا تیرا ارادہ ہے کہ میں تیرے ساتھ پیدل حج پر جاؤں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا، خشک روٹی جو ایک ہفتے تجھے کام آئے آمادہ کر لو اور اپنے لیے احرام لے لو۔ فلاں دن فلاں وقت اسی جگہ انتظار کرو اور زیارت وداع پڑھو تاکہ اسی مقدس مقام سے اپنی منزل مقصود کی طرف چلیں۔ میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے جناب، اطاعت کروں گا۔ حضرت علیہ السلام چلے گئے اور میں حرم سے باہر آیا۔ جتنی مقدار میں مولا نے فرمایا تھا اتنی ہی خشک روٹی اکٹھی کی، احرام لیا اور حرم مطہر میں زیارت کی اور اسی معین جگہ پر زیارت وداع پڑھنے میں مشغول تھا کہ حضرت تشریف لائے۔ حضرت کے ساتھ حرم مطہر سے باہر صحن میں آیا اور شہر سے باہر نکلے۔ تقریباً 1 گھنٹہ راستہ طے کیا۔ نہ میں نے حضرت کے ساتھ بات کی، نہ ہی حضرت نے میرے ساتھ کوئی بات کی، اور اگرچہ ہم دونوں آپس میں اجنبی نہیں تھے مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے لیے درد سر کا باعث بنوں۔ چلتے چلتے بیابان میں ایسے مقام پر پہنچے جہاں کچھ پانی موجود تھا۔ حضرت نے قبلے کی طرف ایک خط کھینچا، فرمایا، یہ قبلہ ہے، اس جگہ نماز پڑھو، آرام کر کے عصر کے وقت میں آؤں گا اور اکٹھے مل کر مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ میں نے ان کے فرمان کو قبول کیا۔ حضرت چلے گئے۔ تقریباً عصر کے وقت واپس آئے اور فرمایا، اٹھو، سفر شروع کریں۔ میں حضرت کے ہمراہ اپنا سامان روٹی وغیرہ لے کر چل پڑا۔ تھوڑا سا راستہ طے کر کے سورج غروب ہونے لگا اور ایسا مقام پر پہنچ گئے جہاں تھوڑا سا پانی جمع تھا۔ حضرت نے قبلے کی طرف ایک خط کھینچا، مجھے فرمایا، آپ رات یہیں بسر کریں، اس طرف قبلہ ہے، میں صبح آ جاؤں گا تاکہ مل کر مکہ کی طرف چلیں۔ اس طرح 1 ہفتہ گزرا۔ 7ویں دن صبح کے وقت بیابان میں پانی میسر ہوا۔ حضرت نے مجھے فرمایا، آپ اس پانی سے غسل کریں اور احرام باندھیں، اور جو کچھ میں انجام دوں تم بھی میرے ساتھ بجا لاؤ، میرے ساتھ لبیک کہو، یہ جگہ میقات ہے۔ جو کچھ امام زمانہ نے فرمایا میں نے انجام دیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا راستہ طے کیا، ایک پہاڑ کے قریب پہنچے، وہاں میرے کانوں میں آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، آقا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، اس پہاڑ کے اوپر جاؤ، میں وہاں سے ایک شہر نظر آئے گا، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور اتنا فرمایا اور کہہ کے مجھ سے جدا ہو گئے۔ وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا اور شہر کی طرف نیچے اترنے لگا۔ وہاں کسی سے پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ اس شخص نے کہا، یہ مکے کا شہر ہے اور وہ سامنے خانہ خدا ہے۔ اپنی طرف متوجہ ہوا اور اپنے آپ کو ملامت کی، 7 دن تو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں رہا لیکن استفادہ نہیں کیا، اور میں اس قدر پر اہمیت باعظمت شخصیت کے ساتھ عام لوگوں کی طرح پیش آیا ہوں۔ بہرحال ماہ شوال اور ذی القعدہ اور ماہ ذی الحجہ کے چند دن مکہ مکرمہ میں بسر کیے۔ اس کے بعد وہی دوست جن کے ساتھ چلا تھا ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس مدت کے دوران میں عبادت، زیارت اور طواف میں مشغول رہا اور چند افراد سے واقفیت ہو گئی۔ جب میرے رفقا دوستوں نے مجھے دیکھا تو بہت تعجب کیا اور میرا واقعہ میرے دوستوں میں مشہور ہو گیا۔ پیج نمبر 196، ہیڈنگ، امام زمانہ علیہ السلام خون کو دھوتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے خالص شیعوں میں سے ایک آدمی بنام حاجی محمد حسن نے مرحوم آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم علیہ الرحمہ کے زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شہر میں ایک چائے کا ہوٹل بنایا ہوا تھا۔ اس کے ذریعے سے اپنی روزی حاصل کرتا تھا، ذریعہ معاش وہی ہوٹل تھا۔ ایک دن صبح کے وقت تھوڑی سی بارش ہوئی، بہترین ہوا چل رہی تھی۔ حاجی محمد حسن نے ابھی ہوٹل کھولا تھا، ابھی کوئی خریدار چائے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ایک سنی ناسبی افسر آیا، اس نے ابھی چائے پینے کے لیے بیٹھنے سے پہلے ہی اہل بیت اطہار علیہم السلام، خصوصاً حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بڑی جسارت کے ساتھ گالی دینا شروع کی۔ گویا جس طرح کوئی آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے گفتگو کرتا تھا، حاجی محمد حسن کا خون جوش کھا رہا تھا اور بے اختیار ہو چکا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، خلوت تھی، دل میں ارادہ کیا کہ اس ناسبی کو قتل کر دے، لیکن کس طرح؟ اس کے پاس اسلحہ تھا اور حاجی محمد حسن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ دوست بن کر اس کے قریب جاؤں، اس سے اسلحہ لے کر اسی کے ساتھ اس کو قتل کر دیتا ہوں۔
یہ سوچ کر اس کے قریب گیا، ایک دو گرم گرم بہترین چائے کی پیالیاں پیش کیں، اس کے ساتھ اظہار محبت کیا اور کہا سرکار یہ خنجر تو آپ نے کمر کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اور کتنے کا ہے، کہاں سے بنوایا؟ اس احمق نے غرور میں آ کے کمر سے خنجر کھول کر حاجی محمد حسن کو دیا اور کہا کہ جی ہاں بہت اچھا خنجر ہے، میں نے بہت مہنگا خریدا ہے، دیکھو کہ اس کے دستے میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ حاجی محمد حسن نے خنجر لیا اور ایسا پیار کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا جو قابل بیان نہیں۔ ضمناً وہ اس انتظار میں تھا کہ ناسبی افسر غافل ہوتا ہے اور وہ اپنا کام انجام دے۔ اسی دوران اس ناسبی افسر نے دریائے دجلہ کی طرف منہ کیا۔ اچانک محمد حسن نے تیزی کے ساتھ خنجر اس کے دل پر دے مارا، جو دستے تک اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ ابھی تک چائے کے ہوٹل پر کوئی آدمی گاہک نہیں آیا تھا، وہ اس کو وہیں چھوڑ کر بصرہ کی طرف بھاگ گیا۔ محمد حسن کہتے ہیں ڈر کے مارے بغداد سے بصرے تک سفر طے کیا، شام کے وقت بصرہ پہنچ گیا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا گیا، مگر ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک عراقی افسر کو دکان میں قتل کر کے اسی جگہ چھوڑ کر خنجر کو ہاتھ میں لیے ہوئے فرار اختیار کر لے، لیکن اس کا کھوج نہ لگایا جائے، اسے بالکل چھوڑ دیں۔ بہرحال میں نے اپنی جان کو امام زمانہ علیہ السلام کے سپرد کیا اور عرض کیا آقا میں نے کام صرف آپ کی محبت میں انجام دیا ہے۔ پھر مسجد کی طرف چلا گیا تاکہ رات مسجد میں بسر کروں۔ رات کے آخری حصے میں مسجد کا خادم مسجد کے اندر داخل ہوا، وہ نابینا تھا، بلند آواز سے کہتا تھا جو کوئی بھی مسجد میں ہے وہ باہر چلا جائے، چونکہ میں مسجد کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں اور میرے سوا مسجد میں کوئی آدمی نہ تھا، میں مسجد سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، لہٰذا کوئی بات نہ کی۔ اسے اطمینان نہ ہوا کہ مسجد میں سویا پڑا ہوا ہے، اسی بنا پر عصا کے ساتھ تجسس کے لیے مسجد میں چکر لگایا اور بلند آواز کے ساتھ جو ہر سونے والے کو بیدار کرنے والی تھی مسجد میں گشت کی، لیکن میں اس کے عصا کے ساتھ آواز کے ساتھ ساتھ قدم رکھتا تھا تاکہ اسے میرے پاؤں کی آواز سنائی نہ دے، یوں بھاگ جاتا تھا۔ آخرکار وہ مطمئن ہو گیا کہ اب مسجد میں کوئی نہیں، اس نے مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مسجد کے روشن دان سے اندر چاند کی روشنی آ رہی تھی، اس قدر روشنی آ رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے دروازہ بند کر کے ایک چھوٹا سا گدا محراب کے قریب بچھایا اور خود دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور عصا کے ساتھ محراب کی دیوار کھٹکھٹائی اور خود ہی اس نے پوچھا کہ کون ہے، گویا کوئی مہمان اس کا آیا ہے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کون ہے، بعد میں خود ہی جواب دیتا ہے، کہا واہ واہ رسول خدا ہیں، تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی جگہ سے اٹھا عالم خیال میں حضرت کو مسجد میں داخل کیا اور اس گدے پر بٹھایا اور حضرت کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ عصا کو محراب کی دیوار پر مارا اور خود ہی بہت نرم لہجے کے ساتھ پوچھا، خود ہی سنگین الفاظ میں جواب دیا، پہلے پوچھا کہ کون ہے اور خود ہی سنگین لہجے کے ساتھ جواب دیا، ابو بکر صدیق۔ اس نے کہا واہ واہ حضرت ابو بکر تشریف لائے ہیں۔ عالم خیال میں اسے مسجد میں داخل کیا اور رسول خدا کے پاس لا کے بٹھا دیا اور اس کی خدمت بھی کی اور محبت کا اظہار بھی کیا۔ اس کے بعد عمر اور عثمان کو اسی ترتیب اور انداز کے ساتھ علیحدہ علیحدہ خوش آمدید کہا، لیکن حضرت عمر کا بہت زیادہ احترام کیا اور ان کی خدمت میں بھی اظہار عقیدت کیا۔ پھر اس کے بعد اپنا عصا کو آہستہ سا دیوار محراب پہ مارا، جس طرح کوئی ڈر کر دستک دیتا ہے۔ اس نے پوچھا کون ہے، خود ہی نحیف سی آواز آئی، جواب دیا، میں علی ابن ابی طالب ہوں علیہ السلام۔ اس خادم نے نہایت ہی بے پرواہی کے ساتھ عجیب انداز میں کہا، میں تجھے خلیفہ ہی نہیں سمجھتا، اور گستاخی کے الفاظ ادا کرنے شروع کر دیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی، بالآخر حضرت کو عالم خیال میں راستہ نہ دیا اور بیزاری کی۔ میں نازبی افسر کا خنجر اپنے ساتھ ہی لایا تھا، اپنے دل میں سوچا اس کتے خبیث نازبی کو بھی قتل کرنا برا نہیں۔ حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے دشمنوں کی نظر میں مجرم تو بن ہی گیا ہوں، اب جو ہونا ہے وہ دیکھا جائے گا اور ہو جائے گا، ایک کو قتل کروں یا دو کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بنا پر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس دشمن اہل بیت اور اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا۔ اسی وقت آدھی رات کو مسجد کے اندر سے دروازہ کھولا اور کوفے کی طرف بھاگ گیا۔ میں سیدھا کوفے کی مسجد میں گیا، وہاں مسجد ایک کمرے میں اعتکاف میں بیٹھ گیا اور ہر وقت حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی بارگاہ میں التجا کرتا تھا، آقا میں نے یہ کام صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں انجام دیا، اور اب کئی دن ہو گئے کہ مجھے اپنے بیوی بچوں کی کوئی خبر نہیں۔ بالآخر 3 دن مسجد کوفہ میں رہا۔
2-3 دن سے زیادہ نہیں ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا سید بحرالعلوم آپ کو بلا رہے ہیں اور فرمایا کہ آپ کو آقا و مولا نے طلب کیا۔ سید بحرالعلوم مسجد کوفہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے محراب میں تشریف فرما تھے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا حضرت ولی العصر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کی دکان سے ہم نے خون دھو دیا ہے اور تو بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی دکان پر جا اور اپنا کاروبار کر، کوئی بھی تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے کہا اچھا جی، اطاعت کرتا ہوں۔ میں نے سید بحرالعلوم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور سیدھا بغداد کی طرف روانہ ہو گیا، اس لیے کہ سید بحرالعلوم کی گفتگو سے میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ جب میں بغداد پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ پہلے چائے کے ہوٹل پر جاؤں، وہاں جا کر دیکھوں کیا حالات ہیں، پہلے وہاں جانا برا نہیں۔ جب میں چائے کی دکان پر پہنچا تو دیکھا وہ دکان کھلی ہوئی ہے، لوگ کافی تعداد میں چائے پینے کے لیے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی میری شکل والا، یہاں تک کہ میں چند سیکنڈ سوچتا رہا کہ آئینہ دیکھ رہا ہوں اور اپنی شکل و صورت پر نظر کروں، اور لوگوں کی پذیرائی میں وہ شخص مصروف ہے۔ لوگوں نے میری طرف کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ میں آہستہ آہستہ کاؤنٹر پر پہنچا۔ جب چائے کی دکان پر دروازے پر پہنچا تو اس آدمی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جو میری شبیہ تھا۔ چائے کا ٹرے اس نے مجھے دیا اور خود آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ میرے بدن میں بھی عجیب قسم کا لرزہ پیدا ہوا۔ اپنی طرف کوئی توجہ نہ کی اور کام کو شام تک جاری رکھا اور شام تک دکان پر کام کرتا رہا۔ اسی دوران یاد آیا کہ اس روز جب میں گھر سے باہر آنا چاہتا تھا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا آتے وقت تھوڑی سی کھانڈ لیتے ہوئے آنا، لہٰذا میں نے اس کے لیے چند کلو کھانڈ خریدی اور گھر چلا گیا۔ جب میں نے دق الباب کیا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں نے کھانڈ کا لفافہ اسے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ نے کیوں کھانڈ خریدی؟ میں نے کہا بھی چند روز پہلے ہی تو تم نے کھانڈ کے لیے کہا تھا۔ میری بیوی نے کہا آپ اسی رات تو کھانڈ لے آئے تھے، کیوں فراموش کرتے ہیں؟ بغیر اس کے کہ میری بیوی چند دن غیر حاضر رہنے کے متعلق مجھ سے پوچھے، میں گھر میں داخل ہوا اور سمجھ گیا جو میری شکل و صورت والا آدمی ہے، میری چائے کی دکان پر کام کرتا تھا، رات کو میرے گھر بھی آتا تھا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا میری بیوی میرا بستر دوسرے کمرے میں بچھا کر آئی ہے۔ میں نے پوچھا میرا بستر وہاں کیوں بچھا دیا؟ میری بیوی نے کہا چند راتوں سے آپ خود ہی تو میرے ساتھ بہت کم گفتگو کرتے ہیں اور آپ نے خود ہی تو مجھ سے کہا تھا میرا بستر اس کمرے میں بچھا دو۔ میں نے اسے کہا درست ہے، لیکن آج کی رات سے پھر ایک ہی کمرے میں سوئیں گے۔ یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا لازم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مرتد اور ناصبی جو واجب القتل ہیں انہیں بغیر حاکم شرع کی اجازت کے، خصوصاً جب اپنی جان خطرے میں ہو، قتل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس طرح اس عمل کو انجام دیا جائے تو ممکنہ آخرت میں اس سے باز پرس ہوگی۔ اور حاجی محمد حسن کے حالات کے مطابق حضرت بقیت اللہ روحی فدا کی طرف سے اس کی مدد کرنے سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کے بعد وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا تھا اور تقریباً اس سے شرعی تکلیف ساقط ہو گئی تھی۔ اور جو شخص اس کی شکل و صورت میں اس کی چائے کی دکان پر کام کرتا تھا، اس کے متعلق احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی تھی تاکہ لوگ اس کی غیبت کے زمانے میں غیبت کے بارے میں اس سے کوئی بات نہ کریں اور اس کی تلاش میں نہ لگ جائیں۔ الحمدللہ۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کی جائیں گی۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔